بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط والے عمل یعنی ہم جنس پرستی کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال ادھار لیتے وقت ادائیگی کی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی والا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جان اس کے قرضے کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔ محمد بن جحش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، پھر فرمایا، سبحان اللہ، کتنی سختی نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگ خاموش رہے اور ڈر گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ فائدہ: ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد مرنے والے سے معاف نہیں ہوتے تاوقت یہ کہ جس کا حق تھا وہ اسے از خود معاف نہ کر دے یا کوئی دوسرا اس کی طرف سے ادا نہ کر دے۔ اسی طرح قرضے کا بار اور بوجھ میت کے ذمے رہتا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ ہو جائے، خواہ کوئی رشتہ دار ادا کرے یا احباب و رفقاء میں سے کوئی شخص یا ریاست اپنے شہری کی حیثیت سے اس کا قرض ادا کرے۔ اس سے ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ مال تو مرنے والے نے مالک کی رضامندی سے واپسی کی نیت سے لیا تھا۔ جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوتی میت اس قرض سے معلق رہتی ہے، اور جن لوگوں نے دوسروں کی کوئی چیز یا مال فریب، دھوکے سے یا ڈاکہ ڈال کر حاصل کیا ہوگا ان کا کیا حشر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مالدار شخص کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے، یعنی جس شخص کے پاس قرضے کی ادائیگی کے اسباب موجود ہوں اور اس کے باوجود بھی قرض ادا نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حضرت برادہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی مفلس کی پریشانی دیکھتا تو اپنے آدمی سے کہتا، اسے معاف کر دو، شاید اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ پھر جب وہ اللہ سے بعد الوفات ملا تو اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کر دیا، خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ۔
جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کو ذکر کیا کرو اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے باز رہو۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔